بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل گزشتہ رات تراویح میں 27واں پارہ پڑھا گیا اور 27ویں پارے کے اندر کل ہم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ضیافت کا جو پورا واقعہ ہم نے پڑھا ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے یہ آنے والے فرشتوں سے پوچھا، بھائی آپ کہاں جانا چاہ رہے ہو؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے فرشتوں تمہارا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب بھیجنے کے لیے بھیجا ہے۔ لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب لے کے بھیجا ہے، اس کو ہلاک کرنے کا وارنٹ ہم کو دے دیا ہے۔ لوط علیہ السلام جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ رشتہ داری کی وجہ سے یہاں تو نہیں ہے، لیکن دوسری آیتوں کے اندر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ریکویسٹ کی، ارے بھائی تھوڑی مہلت دے دو، تھوڑا موقع دے دو ان کو سدھرنے کا۔ تو فرشتوں نے یوں کہا تھا کہ اب موقع نہیں ہے، اب تیر جو ہے وہ کمان سے نکل چکا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو بالکل شروع کی آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ لوط علیہ السلام کی بستی پر جو عذاب آیا ہے، اتنا سخت اور اتنا خطرناک عذاب تھا، شاید کسی قوم کو ایسا عذاب دیا ہوگا۔ یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس میں آئے اور آ کے کہا کہ آپ کے جو ایمان لانے والے جو لوگ ہیں آپ ان کو لے کے نکل جاؤ صبح سویرے، آخری پہر میں لے کے اس بستی میں سے آپ نکل جاؤ، کیونکہ ہم اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام اپنے ماننے والے جو ایمان والے تھے ان کو لے کے نکل گئے۔ اب وہ فرشتہ جو تھا، اس فرشتے نے یہ لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو اٹھایا، ایسے پوری بستی کو ایسے اٹھایا۔ کتنا اٹھایا اوپر؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ آسمان کے فرشتوں نے اس بستی کے مرغوں کی بانگ کو سنا۔ بستی میں وہ مرغ وغیرہ ہوتے ہیں، ککڑو جو بولتے ہیں، تو ان کی آواز کو آسمان کے فرشتوں نے سنا۔ اتنا اونچا اٹھایا بستی کو، اتنا اوپر لے کے پلٹ دیا، پوری بستی کو پلٹ دیا۔ آپ اندازہ لگاؤ، اتنی پوری وہ بستی 5 یا 6 الگ الگ گاؤں کی تھی، کوئی ایک چھوٹا سا معمولی سا شہر نہیں تھا، 5-6 بستیاں تھی اس کے اندر، اور پوری بستی کو اٹھایا ہے۔ اٹھانے کے بعد میں آسمان میں لے کے الٹا دیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا اوپر اٹھایا اور الٹا کر دیا تو کیا کوئی بچا ہوگا؟ ظاہر بات ہے کوئی نہیں بچے گا۔ پہلے یا دوسرے مالے سے آدمی کوئی چھلانگ لگاتا ہے، کبھی کبھی وہ بھی مر جاتا ہے۔ اتنا اوپر اٹھایا، اتنا اوپر اٹھانے کے باوجود فرشتوں نے کنکر کی بارش برسائی، کنکر کی بارش۔ حالانکہ کسی کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن غصہ اتنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ پلٹنے کے بعد اوپر سے کنکر کی بارش۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کنکر کے اوپر ہر آدمی کا نام لکھا ہوا تھا، وہ کنکر اسی آدمی کو لگنے والا ہے۔ ختم کر دیا پوری بستی کو۔ یہ بستی جس جگہ پر قائم ہے اس کا نام ہے سدوم۔ آج بھی وہ بستی اور وہ کھنڈرات موجود ہے۔ جانے والے جو جاتے ہیں زیارت میں، اس مقام کی زیارت کر کے آئے۔ کتابوں میں لکھا ہے، بلکہ جو وہاں جا کے آئے ان لوگوں کا کہنا یوں ہے کہ وہ جس زمین سے اس بستی کو اٹھایا ہے، اس زمین کی سطح سے 500 میٹر نیچے ہے، کھڈا ہو گیا ہے۔ زمین سے نیچے 500 میٹر نیچے کھڈا ہو گیا ہے، اور اس بستی کو اٹھا کے جو پلٹ دیا ہے، پوری بستی پانی میں چلی گئی۔ اور وہاں پر ایک سمندر ہے جس کو بحر الموت کہتے ہیں، بحر میت۔ آج سمندر وہاں موجود ہے، اس میں کھاراپن اتنا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس میں چھلانگ لگاتا ہے وہ ڈوبتا نہیں ہے، وہ پانی کے اوپر ہی تیرتا ہے۔ آج وہ پکنک پوائنٹ بن گیا ہے جہاں پر اللہ کا عذاب اترا ہے۔
دنیا کے لوگوں نے اس کو پکنک پوائنٹ بنا دیا ہے. آج اسی کے قریب میں ایک بہت بڑا باغ بن گیا ہے پکنک پوائنٹ. لوگ وہاں جاتے ہیں مزہ کرنے کے لیے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ وہ زمین ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد میں سورہ طور شروع ہوتی ہے. اس سورت کا نام سورہ طور اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا پہلا لفظ ہی لفظ طور ہے، کوہ طور، اس کی قسم کھائی گئی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ طور ہے. اس سورت میں بھی بہت سارے مضامین ہیں، لیکن ہماری عبرت کے لیے جو مضمون ہے وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مضمون بیان فرمایا ہے، اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرموں کا حال بیان فرمایا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں کسی آدمی کو کوئی حالات آتے ہیں یا اس کو کوئی سزا دیتا ہے، جب وہ بہت گڑ گڑاتا ہے، منت سماجت کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، پیر پکڑتا ہے، کان پکڑتا ہے، بھائی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی. ممکن ہے کہ سامنے سزا دینے والا اس کو معاف کر دے، لیکن دنیا کے بعد جب آخرت میں اللہ کی پکڑ آتی ہے اور اللہ کی طرف سے جب سزا کا اعلان ہو جاتا ہے، اب وہاں بندہ کچھ بھی کرے، روئے، منت سماجت کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے مانگے، اللہ کی طرف سے اعلان ہے اصبروا او لا تصبروا. اب تم چاہے رو، منت سماجت کرو، معافی مانگو یا نہ مانگو، اب کچھ نہیں ہونے والا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی آنکھیں جب تک کھلی ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ دنیا کی آنکھ بند ہو گئی اور یہاں سے چلے گئے دنیا سے دوسری دنیا میں. اس کے بعد میں اگر ہم گناہوں کو یاد کر کر کے روئیں گے، چلائیں گے، آنکھوں میں سے آنسو خلاص ہو جائیں گے، خون کے آنسوں سے آدمی روئے گا، پھر بھی اس کے وہاں پر معافی کا کوئی اعلان نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی گناہ کیے، اور انسان ہے، گناہ تو ہونا ہی ہے، گناہوں کی معافی مانگ لے ہوئے، اللہ سے معافی شافی کر کے دنیا سے پاک صاف ہو کے جائے. اس کے بعد میں سورہ نجم ہے. سورہ نجم کا نام نجم اس لیے رکھا ہے کہ اس کے اندر بھی چونکہ لفظ نجم کے معنی ستارے کے ہوتے ہیں، اسٹار، چونکہ اس کا تذکرہ ہے اس لیے سورت کا نام سورہ نجم ہے. اس سورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اشکال کا جواب دیا ہے. یہ مشرکین مکہ جو ہے، جب آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کی اور اپنے معجزہ کے طور پہ قرآن کریم کو پیش کیا، تو یہ مشرکین مکہ جو ہے وہ یوں کہتے تھے کہ تم نبی بن کے آئے اور قرآن کو دلیل میں پیش کر رہے ہو، اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس میں کہ جبرائیل لے کر آئے ہیں. آپ علیہ السلام نے پوری تفصیل بتائی، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس لے کر آئے ہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، پوری تفصیل قرآن میں ہے. تو اس پر انہوں نے اشکال کیا، ہم کیسے مانیں کہ جبرائیل لے کر آئے ہیں؟ تم کیسے جانتے ہو جبرائیل کو؟ جبرائیل تو فرشتہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر ان کے اس اشکال کا جواب دیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل جو ہے اس کو میں نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا ہے. اصلی حالت میں، ایسے تو عام طور پہ وہ ایک صحابی کی شکل میں آتے تھے. حضرت دحیہ کلبی بہت خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے تھے، لیکن کہا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا ہے. ایک تو شب معراج میں جب مجھے لے کے آسمانوں کا سفر کروا رہے تھے، اور ایک یہ وقت ہے جب وہ میرے پاس میں قرآن لے کر آئے تھے اور مجھے اپنے سینے سے چمٹایا اور قرآن کو منتقل کیا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے، بالکل قریب قریب میں دیکھا ہے، پورا تفصیل سے واقعہ بیان کیا ہے.
فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ یہ پوری آیت جو ہے نا وہ اسی کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا اس کا خلاصہ، کہ میں نے جبرائیل کو بنفس نفیس اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو میں کیسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جبرائیل کو نہیں دیکھا؟ تو ایک مضمون تو یہ بیان فرمایا کہ قرآن میرے پاس جبرائیل ہی لے کر آئے تھے، کوئی شیطان لے کے نہیں آیا ہے۔ دوسرا ایک مضمون ہے، ایک آدمی تھا، دین کی بات سنی، اور دین کی بات سننے کے بعد میں دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ آدمی جو ہے نا کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن کوئی ایسی اللہ والوں کی جماعت آ گئی اور بھول سے بیٹھ گیا کہ لوگ بیٹھے ہوئے لاؤ میں بھی بیٹھ جاؤ۔ دین کی بات سننے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، بس ایسے ہی کہ چلو باہر جاؤں گا تھوڑا بیٹھ کے دیکھ لیتا ہوں کیا بیان کرتے۔ اب اس کے دل میں دین کی بات پہنچی اور وہ اخلاص والی بات تھی، شاید اس کے دل میں اتر گئی، وہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ اب باہر نکل کے اس کا ایک دوست ملا، دوست کو کہا کہ یار مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس بات سے؟ کہا میں نے ابھی بیان سن کے آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میری زندگی تو پوری گناہوں سے بھری ہوئی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اب توبہ کرنی ہے۔ تو وہ جو اس کا دوست تھا نا، اس نے کیا کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کام کر، تو مجھے اتنے روپے دے دے، اتنے روپے مجھے دے دے، تیرے سارے گناہ میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں، اور کل قیامت کے دن اگر اللہ پوچھیں تجھے تیرے گناہوں کے بارے میں تو کہہ دینا کہ میرے گناہ نا اس نے اپنے سر پہ لے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضمون کو بیان فرمایا کہ اے میرے بندو یاد رکھو، کسی آدمی کے گناہ کسی دوسرے کے سر پہ نہیں جا سکتے۔ گناہ تم کرو اور سزا کوئی اور بھگتے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ گویا اس واقعے کے اوپر یہ آیت اتری ہے کہ کوئی آدمی گناہ کرے گا، اس کا گناہ اس گناہ کا سزا اسی کو بھگتنی ہے، کوئی اور نہیں بھگتے گا۔ اور یہ جو کچھ بھی چال چل رہے ہیں ایمان سے ہٹانے کی، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ تم اللہ کے رسول کی بات کو مان کے چلو تو زندگی میں تمہارا فائدہ ہے، ورنہ دنیا میں پیسے بھی کھا جائے گا اور مرنے کے بعد وہ سارے گناہ تمہارے اوپر آنے ہی والے ہیں۔ اس کے بعد میں اسی صورت کے اندر بہت سارے مضامین اگلے والی امتوں کے بیان فرما رہے، قوم لوط، قوم صالح، قوم سمود، بہت سارے واقعات بیان فرمایا۔ میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اگلے والی امتوں کے قصے بیان فرما کے اشارہ فرما رہے ہیں۔ کیا اشارہ فرما رہے؟ کہ میرے بندو، جیسے پہلے بہت ساری قومیں آئی، ان کے زمانے میں نبی آئے، جن جن لوگوں نے نبی کی بات کو مانا تھا وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا تھا ان کا حشر کیا ہوا، دیکھو یہ ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ تمہارے زمانے میں بھی نبی آئے تھے، اب نبی دنیا سے چلے گئے، اب نبی کے نائب جو ہے نا یہ دین کے کام کرنے والے ہیں، ان کی بات کو مان کے چلو تو دنیا بھی سنور جائے گی، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اگر نہیں مانا تو کسی اور کا نقصان نہیں ہے، تم خود اپنی ذات کا نقصان کر رہے ہو۔ اس کے بعد میں سورہ قمر ہے۔ سورہ قمر کا نام قمر اس لیے ہے کہ اس کے اندر بھی لفظ قمر آیا ہے۔ قمر کے معنی چاند، مون جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، چاند۔ چونکہ اس کا تذکرہ ہے اس لیے سورت کا نام سورہ قمر ہے۔ اس سورت کی ابتدائی جو آیت ہے نا وہ بھی ایک واقعہ کے بارے میں اتری ہے۔ آپ علیہ السلام مینا میں دعوت کا کام کر رہے تھے۔ مینا میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ تو بہانہ تلاش کرتے تھے، کچھ بھی کر کے پریشان کرو، حیران کرو۔ کہا کہ اے محمد، اگر تو سچا نبی ہے تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا، ہم تیری نبوت کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہو، کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے، دلیل پیش کرو۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی اور آپ کی درخواست قبول ہوئی۔ مینا کی وادیوں میں کفار اور مشرکین سارے موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی انگلی سے ایسے اشارہ کیا
چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک ٹکڑا مغرب کی طرف اور ایک ٹکڑا مشرق کی طرف گرا. 2 چاند کے ٹکڑے ہو گئے، 2 ٹکڑے ہو گئے. جب سب لوگوں نے دیکھ لیا، اب کہا کہ اب ایمان میں داخل ہو جاؤ. کہا کہ یہ تو نے جادو کیا ہے، یہ تیرے نبوت کی دلیل نہیں ہے، تو نے جادو کیا ہے، یہ کر کے چھوڑ دیا. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قمر کی ابتدائی آیتوں کو نازل فرمایا اور یوں فرمایا کہ میرے نبی نے ان کی پیشکش پر ایک دلیل پہ مانگی تھی اور دلیل دی، اس کے باوجود ان لوگوں نے نہیں مانا. یہ اپنی ہٹ درمی میں کتنے آگے نکل گئے. اس کے بعد میں ایک مضمون یہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس آیت کے، اس صورت کے اندر بار بار یہ آیت آ رہی ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے، کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، اس صورت میں آپ دیکھو ہر آیت کا آخری لفظ ہے نا را ہے. را، نکر، منتشر، اسیر، وزدجر، قدر، پوری صورت میں اس کو کہتے ہیں قافیہ بندی. اشاعر جو شعر کی دنیا ہے ان کے اندر ایک مضمون ہوتا ہے قافیہ بندی کا، کہ جس آدمی کا جتنا قافیہ بندی زیادہ ہوتا ہے اس کا کلام اتنا اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صورت نازل فرما کے ان شعراء کو جواب دیا کہ تم کیا شعر پیش کرتے ہو. حالانکہ یہ شعر شاعری نہیں ہے، عجیب مضمون بیان فرمایا ہے شعر شاعری کے انداز میں، لیکن مضمون بیان فرمایا ہے قیامت کا، قیامت کے ہولناکی کے منظر کا، آخرت کا، سب مضمون بیان فرمایا ہے. تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں قافیہ بندی کا اتنا ہی شوق ہے، اس صورت کو پڑھ کے دیکھو، ایک ایک لفظ کے اوپر اگر غور کرو گے تمہارا دل جو ہے نا وہ پسینہ پسینہ ہو جائے گا، اور کیا ہے پانی پانی ہو جائے گا. تو اس میں ایک آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تحقیق کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے. اس آیت شریفہ میں مفسرین فرماتے ہیں کہ دھوکے میں مت پڑیو، دھوکے میں مت پڑنا کہ قرآن اتنا آسان ہے. جو قرآن نے کہا نا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں قرآن کی 2 نوعیتیں ہیں. ایک واعظ کی نوعیت ہے، نصیحت کرنے والا، واعظ کرنے والا، اور ایک شرعی اس کی حیثیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کہا نا قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے، تو بحیثیت واعظ، یعنی اگر کوئی آدمی قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہے تو بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، بس ضرورت ہے کہ دھیان سے آدمی سنے. لیکن شرعی اعتبار سے قرآن کے جو مسائل ہیں، احکام ہیں، عقائد ہے، وہ اتنے آسان نہیں ہیں. اس کو حاصل کرنے کے لیے زندگی کھپانی پڑے گی. یہ اشارہ کر دیا مودودی، قادیانی اور آج کے زمانے کے جو باطل فرقے ہیں، یہ لوگ اس قرآن کو الفاظ کا ترجمہ کر کے مطلب بیان کرتے ہیں. ان کو جواب دیا قرآن اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ ترجمہ کر لیا اور بیٹھ گئے مطلب بیان کرنے کے لیے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنی طرف سے قرآن میں کوئی مطلب بیان کرے گا فَلْيَقْعَدْ مَقَامَهُ فِي النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس لیے قرآن کی تفسیر کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ ترجمہ یاد ہو گیا چلو لے کے بیٹھ جاؤ، نہیں، اس کے لیے 15 علوم کی ضرورت پڑتی ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے تفصیل سے، آپ اس کو پڑھیے. اور اگر آپ کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، 15 علوم حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی جو معتبر تفسیریں ہیں اس کو لے کے بیٹھو اور اس کو پڑھو. اپنی طرف سے کچھ بیان مت کرو، اس کو پڑھو اندر دیکھ کے اور اس کو سمجھو، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نصیحت حاصل ہو جائے گی. پھر اس کے بعد میں اسی صورت کے اندر مختلف فرقوں کے تذکرے بیان فرمائے ہیں. میں نے آپ کو اس کے پہلے بھی بتایا کہ بار بار دوسرے لوگوں کے قصے بیان کر کے اشارہ کر رہے ہیں کہ تم بھی سنبھل جاؤ. اس کے بعد میں سورہ رحمان ہے. سورہ رحمان کا نام رحمان اس لیے رکھا ہے کہ اس میں بھی پہلا لفظ جو ہے الرحمن ہے، اس اعتبار سے سورت کا نام بھی سورہ رحمان ہے. سورہ رحمان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. جنتیوں کو کیا ملے گا،
کیا کیا نعمتیں ملے گی، وہ تفصیل سے انشاءاللہ سورہ واقعہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ دونوں ساتھ میں ہو جائے۔ تو یہ پوری صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے۔ نعمتوں کو گنوانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اندر طلب ہونی چاہیے، نعمتوں کو سن کے ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ نعمتوں کو حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے جو طریقہ بتایا اس طریقے کو میں اپناؤں گا، یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ تو سمجھو کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہو، اور اگر دنیا والوں کی طرح قصے کہانی کی طرح کان کو اچھا لگنے کے لیے کہ لاؤ ذرا جنت کی نعمتوں کو سن لیتے تاکہ تھوڑا اچھا لگے کانوں کو، تو پھر یہ آدمی جو ہے نا اس کو ان صورتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں سورہ واقعہ ہے، سورہ واقعہ کے اندر بھی 3 گروہ کا تذکرہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں سورہ حدید کی پورا کرنے کے بعد میں بیان کر دیتا ہوں۔ میں سورہ واقعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 گروہ کا تذکرہ فرمایا ہے، سابقون الاولون اور اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ انشاءاللہ وہ تفصیل جو ہے نا میں سورہ حدید کے بعد میں بیان کر دوں گا۔ اس کے بعد میں سورہ حدید، سورہ واقعہ کا نام سورہ واقعہ اس لیے ہے کہ اس میں بھی واقعہ کا لفظ آیا ہے، یہ قیامت کا ایک دوسرا نام ہے۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، قاریہ، واقعہ، جاسیہ، قرآن میں قیامت کو بہت سارے ناموں سے پکارا گیا ہے، اور آدمی اگر غور کرے گا تو اس کی وجہ تسمیہ اس کو سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے الگ الگ نام کیوں بیان فرمائے۔ موقع نہیں ہے اس کو تفصیل سے بیان کرنے کا، لیکن جب کسی صورت میں آوے تو انشاءاللہ اللہ نے اگر موقع دے دیا تو میں بتا دوں گا میں کہ اس کا نام، قیامت کا نام یہ کیوں ہے۔ اس کے بعد میں سورہ حدید ہے، سورہ حدید کے اندر بھی ایک واقعہ بیان فرمایا جو بہت مشہور ہے، پل صراط کا واقعہ۔ ہم نے بارہا سنا ہے کہ پل صراط جو ہے نا وہ 15 سال کی مسافت والا راستہ ہے، 500 سال چڑھنے کا، 500 سال متوسط، 500 سال نیچے اترنے کا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، ہم نے سنا ہے۔ تو یہ پل صراط کے اوپر جو واقعہ پیش آئے گا اللہ نے اس کا منظر کھینچا ہے، اور منظر کھینچنے کا مقصد ایک ہی ہے، اے میرے بندو دنیا میں اچھے اعمال کر کے زندگی گزار کے آؤں گے، پل صراط کے اوپر سے بجلی کے مانند تیزی سے گزر جاؤں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جس لیول کا تمہارا ایمان ہے اس رفتار سے تم اس کو پار کرو گے۔ چنانچہ اس کا منظر کھینچا ہے کہ جب ایمان والے اور کافر اور منافق سب کو گزرنا ہے، تو ایمان والے اپنے اپنے جس لیول کا ان کا ایمان ہے اس کے اعتبار سے سب چلتے چلے جائیں گے، چلتے چلے جائیں گے۔ وہاں منافقوں کا ایک گروہ ہوگا، وہ بھی کھڑے ہیں۔ جیسے دنیا میں ہم ہائی وے کے اوپر گاڑی لے کے جاتے ہیں، ہماری گاڑی کی لائٹیں خراب ہو جاوے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بھئی آگے والی گاڑی کے پیچھے پیچھے دوڑو جب تک ہمارے منزل چلتی ہے تب تک، پھر آگے کہیں مڑ گئے تو پھر سے کھڑے ہو جاؤ، پھر انتظار میں رہو، کوئی پیچھے سے آئے تو چلو ساتھ میں۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ منافق بھی وہاں ایسا کریں گے، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان کا نور نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے۔ اب ایمان والا جا رہا ہے، اے ٹھہرو ٹھہرو ہم کو بھی ساتھ میں لے چلو۔ ارے بھائی تم بعد میں آؤ، اپنی گاڑی خود لے کے آ جاؤ۔ ارے نہیں ہمارے پاس لائٹ ہی چالو نہیں ہے، تمہارے ساتھ میں کہ نہیں۔ اللہ نے اس کا منظر کھینچا ہے کہ میرے بندو جتنا پاورفل تمہارا ایمان ہوگا اتنی پاورفل تمہارا نور ہوگا، اس نور کی روشنی میں تم پل صراط کو پار کرتے چلے جاؤ گے، اور جتنا ایمان میں کمزور ہوں گے اتنا تمہارا پاور ڈیم ہوگا اور پل صراط پہ چلنے میں دشواریاں آئے گی۔ جیسے منافقوں کی مثال بتائی کہ جب بھی کوئی ایمان والا چڑھ رہا تو پیچھے پیچھے ہم کو بھی لے چلو، تو ایمان والے بھی بڑے چالاک تھے، کہا کہ ایک کام کرو تم کو آنا ہے، ہاں آنا ہے، پیچھے نور تقسیم ہو رہا ہے، پیچھے نور تقسیم ہو رہا ہے، وہاں سے نور لے لو، لائٹ لگا لو، پھر چلو۔ تو جیسے منافق دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، ایسے کیا سمجھے کہ ایمان والے صحیح کہہ رہے ہیں، وہ پیچھے جائیں گے مڑ کے نور لینے کے لیے، جیسے پیچھے مڑیں گے بیچ میں ایک دروازہ حائل ہو جائے گا، دروازہ گیٹ بند۔ اب وہاں جا کے دیکھا تو کچھ ہے ہی نہیں، وہاں تقسیم ہی نہیں ہو رہا ہے، اندھیرا ہے۔ اب یہاں آ کے دیکھا تو دروازہ بند ہے، چلائیں گے پکاریں گے، او بھائی صاحب کہاں گئے؟
ارے بھائی دروازہ کھولو، ہم کو تمہارے ساتھ میں آنا ہے، کہا کہ پیچھے جاؤ، پیچھے نور ملے گا۔ یہ مثال دے کے سمجھانا چاہتے ہیں، اے میرے بندو، ایمان اگر کمزور ہے تو دنیا میں تو تھپڑے کھاؤں گے، دنیا میں مار کھاؤں گے، لیکن آخرت میں بھی مار کھانے کے لیے تیار رہنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا ہی میں رہ کے اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ اور ایمان مضبوط کیسے بنے گا؟ خالی بیان سننے سے یا کوئی کتاب پڑھنے سے نہیں، ایمان مضبوط بنے گا اللہ کی بڑائی کو بولنے سے، اللہ کی بڑائی کو دل میں اتارنے سے، اور اللہ کے احکام کو زندگی میں لانے سے۔ صرف سننے سے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ ہم جیسے اعمال کریں گے ایسی ہماری زندگی بنے گی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی عظمت کو دل میں اتاریں۔ آج ہمارے لیے گناہ کرنا آسان کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے اپنی عظمت اور اپنی کبریائی ہمارے دلوں میں اتارے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مضمون بیان فرمایا ہے، اور خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ہے۔ حالانکہ اترا ہے 1400 سال پہلے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مضمون ہمارے لیے اللہ نے اتارا ہے۔ ہم انتظار میں رہتے ہیں گناہ کرنے کے بعد، سب ساتھ میں ہول سیل کے حساب سے کر لیں گے گناہ کی توبہ۔ بھائی گناہ کیوں کر رہا ہے، معافی مانگ لے کہ نہیں ابھی نہیں، تھوڑا اور گناہ کرنے کا ارادہ ہے، مرنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ مسجد کے کھوٹے بن جاؤں گا، مسجد میں جا کے اللہ اللہ کروں گا اور پوری زندگی کا ہول سیل کے حساب سے توبہ کر لوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈرنے والے بن جائے اور یہ امید لگا کے بیٹھے کہ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں گے؟ گویا یہ خاص ہمارے لیے ہے۔ ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور امید لگا کے بیٹھے کہ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو ہول سیل کے حساب سے توبہ کر لیں گے۔ کیا ہمیں اپنی زندگی کا بھروسہ ہے؟ نہیں، زندگی کب کسی کی چلی جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہم سارے لوگ عید کی خوشی کے انتظار میں ہیں، پتہ نہیں اس میں سے کس کا وارنٹ نکل جائے اور عید سے پہلے پہلے دنیا سے چلا جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ بیٹھ کر سوچ کر بیٹھے ہوئے کہ میں تو ابھی جوان ہوں، ابھی تو میری شادی ہونی ہے، اس کے کئی سال کے بعد میں میرے بچے پیدا ہوں گے، میں دادا بنوں گا، نانا بنوں گا، اس کے بعد میں مجھے بہت ساری بیماریاں ہوگی، پھر مروں گا، یہ شیخ چلی کا خواب ہے۔ اس لیے جو وقت ملا ہے غنیمت جانو، اللہ سے معافی شافی کر لو۔ اس کے بعد میں اللہ نے ایک آخری مضمون بیان فرمایا، دنیا کی مثال بیان فرمائی ہے کہ میرے بندو تم دنیا کی مثال کو جانتے ہو؟ دنیا میں تو رہتے ہو لیکن دنیا کو جانتے ہو کیسی مثال ہے اس کی؟ کیا عجیب مثال بیان فرمائی ہے۔ کہتے جب انسان پیدا ہوتا ہے لہو لعیب میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ مثال بیان فرمائی، دنیا کی مثال۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، کھیل کود تماشے میں زندگی بسر کرتا ہے۔ جب تھوڑا بڑا ہوا، جوان ہوا تو تفاخر، زینت، اچھے اچھے کپڑے پہننا، اچھے اچھے جوتے پہننا، اچھے اچھے موبائل استعمال کرنا، بس اس کا یہ زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ اور جب اس سے بڑا ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ میرے پوتے کیسے بڑھے، میرے نواسے کیسے بڑھے۔ خود کی زندگی میں تو اولاد پیدا نہیں کی، لیکن بچے جب پیدا ہو گئے اور بچے کی شادیاں ہو گئی تو اب یہ امیدیں لگا کے بیٹھا کہ میں بہت سارے بچوں کا دادا بن جاؤں، میں بہت سارے بچوں کا نانا بن جاؤں۔ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اے میرے بندو، دنیا کی مثال تمہارے سامنے ایسی ہے، پہلے کھیل کود ہے، پھر آپس میں تفاخر اور زینت ہے، پھر ایک وقت آئے گا بڑھاپے کا، تکاثر فی الاموال پھر اولاد ہے۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ کہتے کھیت کی طرح ہے۔ جب کھیتی میں کسان دانے کو ڈالتا ہے تو دانے سے کمپل اگتا ہے، خوش ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، لے لہاتا ہے، خوش ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں ایک وقت آتا ہے کہ پیلا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ گر جاتا ہے، بھوسا بن جاتا ہے۔
تمہاری زندگی بھی ایسی ہے، زندگی گزر جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا، بس ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ والی زندگی بنا کے پیش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور پورے دنیا کے مسلمانوں کو اللہ والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جو سورہ واقعہ تھا، سورہ واقعہ کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 گروہ کا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ ایک تو سابقون الاولون، VIP کوٹے کے لوگ، جنت میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک اعلیٰ گریڈ کے اور ایک جنرل، نارملی جس کو بولتے ہیں جنرل۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 گروہ کا تذکرہ بیان فرمایا ہے، اور یوں فرمایا کہ اگلے والی قوموں میں سے فرسٹ گریڈ کے لوگ زیادہ جائیں گے۔ اگلے والوں سے مراد کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں جتنے نبی گزرے ہیں ان کی قوموں میں سے VIP کوٹے کی جنت میں لوگ زیادہ جائیں گے، سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اور امت محمدیہ میں سے بہت کم لوگ جائیں گے۔ اور جو نارملی جنت ہے اس میں تو اگلے والے بھی بہت جائیں گے، پچھلے والے بھی بہت جائیں گے، سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین۔ اور تیسرا جو گروہ ہے اصحاب الشمال، جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، یعنی جہنمی، وہ اگلے والوں میں سے بھی بہت سارے جائیں گے، پچھلے والوں میں سے بھی بہت سارے جائیں گے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں اپنے بندوں کو راستہ دکھلا دیا کہ میرے بندو چوائس تمہارے سامنے ہے، تم کو کون سا راستہ اپنانا ہے، VIP کوٹے والا یا نارملی یا پھر جہنمی والا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی نعمتوں کو شمار کروایا ہے۔ سب سے پہلے سابقون الاولون جو VIP کوٹے لوگ کے ہیں، ان کی جنت کا تو کیا پوچھنا، ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے کہ ایسی نعمتوں کو نارملی جنتی ہے نا للچائے ہوئی نگاہ سے دیکھیں گے، عجیب عجیب نعمتیں ان کو ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو جو بیٹھنے کا پلنگ دیں گے، پلنگ بیٹھنے کا بات کرنے کے لیے جس کو صوفہ بولتے ہیں، اس کا تانا بانا سونے کے تار سے بنا ہوا ہوگا، سونے کے تار سے۔ اور جب بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں گے، پیاس لگے گی، شراب پینا ہوگا، خود شراب اٹھا کے نہیں پئیں گے، خدمت کرنے والے خادم آ کے بھریں گے اور پلائیں گے۔ اور وہ شراب جو ہوگی نا خالص رحیق، جو عام جنتی ہے ان کو تو رحیق کے 2-3 قطرے ڈال کے پلایا جائے گا۔ یہ رحیق ہے نا بہت اعلیٰ قسم کی شراب ہوگی، گھبرائیے نہیں، شراب دنیا والی شراب نہیں ہوگی کہ اس کے پینے سے آدمی کا دماغ جاتا ہے، یہ تو جنت کی شراب ہے، اس کو پیے گا دماغ ایک دم کھل جائے گا۔ تو وہ رحیق شراب اس کو پلائی جائے گی، ایک دم خالص پیور 100% والی، اور عام جنتیوں کو اس میں سے 2-3 قطرے ڈال کے پلایا جائے گا۔ سونے چاندی کی رکابیاں ہوگی، برتنیں ہوگی، اور اعلیٰ اعلیٰ قسم کے ایکسپورٹ کوالٹی کے پھل اور فروٹ ملیں گے، بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے، ایسی ایسی نعمتیں ان کو دیں گے جو عام جنتیوں کو نہیں ملے گی۔ اب عام جنتیوں کو کیا ملے گی؟ آپ اس سے انداز لگا سکتے ہیں کہ اعلیٰ قسم کے لوگوں کو کیا ملے گا۔ اگر میں دونوں گروہ کی تفصیل بیان کروں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے میں نارمل جنتیوں کی تذکرہ کرتا ہوں تاکہ کم سے کم اس کو سن کے ہمارے دل میں اعمال کا جذبہ تو پیدا ہوئے۔ جب میدان محشر میں حساب و کتاب ہو جائے گا، جس کا نام اعمال اس کے دانے ہاتھ میں مل گیا وہ تو جنتی ہے، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ جہنمی ہے، فیصلہ ہو جائے گا، جنتیوں کو بولیں گے جاؤ جنت میں۔ اب یہ نارمل قسم کا جنتی جب جنت میں جائے گا، سنیے اللہ اس کا کیسا استقبال کریں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کے استقبال میں کھڑے رہیں گے، چاہے وہ دنیا کا غریب آدمی ہو یا مالدار آدمی ہو۔ غریب نے تو بیچارے نے کبھی تصور میں نہیں کیا ہوگا کہ کوئی اس کو سیلوٹ کرے۔ جنت میں جائے گا، 70,000 فرشتے اس کا استقبال کریں گے، اور جانے کے بعد میں کیا کریں گے؟ جیسے ہم گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے نا تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو اعزاز سے بٹھاتے ہیں، اس کو جنت میں بٹھائیں گے، اور بٹھانے کے بعد میں چند اعلانات کریں گے، چند اعلان کریں گے۔ کیا اعلان کریں گے؟ سب سے پہلا اعلان، اللہ کے بندے، اللہ کی جانب سے تیرے لیے یہ خوشخبری ہے کہ تو اب کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوگا،
تو جنت میں جوانی جوان رہے گا۔ دوسری خوشخبری، اللہ کے بندے، اللہ کی جانب سے تیرے لیے خوشخبری ہے کہ اب تو کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ تیسری خوشخبری، اب تو جنت میں آیا ہے، جنت میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، لائف ٹائم، کوئی ویلڈ نہیں رہے گی، ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ چوتھی چیز، اس جنت میں تیرے دل میں جو خواہش پیدا ہو، اللہ تیرے لیے یہ اجازت دیتا ہے کہ تو اس خواہش کو پورا کر لے۔ چنانچہ جنت میں جائے گا، سلسبیل، زنجبیل، معین، بہت ساری نہریں بہہ رہی ہوگی۔ عام طور پہ کتابوں میں، قرآن میں موجود ہے کہ 4 قسم کی نہریں ملے گی، ایک پانی کی، ایک شراب کی، ایک شہد کی اور ایک دودھ کی۔ 4 قسم کی نہریں جنت میں بہہ رہی ہوگی۔ آپ سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہم کسی ایسے باغ میں چلے جاوے کہ جہاں پانی چلتے رہتا ہے، ایسا تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ جنت میں یہ 4 قسم کی نہریں بہہ رہی ہوگی، اور کیسے بہہ رہی ہوگی؟ اللہ اس جنتی کو ایک چھڑی دے گا، ریموٹ کنٹرول، جیسے چھوٹے بچے وہ گاڑی چلاتے ہیں ریموٹ سے یہاں وہاں گھماتے، اللہ اس کو سونے کی چھڑی دیں گے، میرے بندے دنیا میں میری عبادت کر کے بہت تھکا دیا، لے یہ ریموٹ اور جنت میں اب کھیل کود کر اور کھیلتا رہے۔ وہ ریموٹ سے کیا کرے گا؟ جہاں چاہے گا نہر کو گھمائے گا، وہاں چل وہاں چل وہاں چل، پوری جنت میں۔ اور پوری جنت میں اس کو جب نظارہ کرنا ہوگا، جنت تو اتنی بڑی ہے، ادنا جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے، تو جنتی پورے جنت میں کب پھرے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نا اس کو اس کا پرائیویٹ ایک جہاز دیں گے، ایک پرائیویٹ جہاز، چھوٹا سا ہوگا، بڑا نہیں ہوگا، اس میں بیٹھ کے جنت کا نظارہ کرے گا، گھومے گا، پوری جنت میں گھومے گا، خوش ہو جائے گا، اس لیے کہ جنت میں اعمال نہیں ہے، دنیا جزا اعمال کا مطلب یہ مقام ہے، اور جنت کیا ہے؟ عمل، اس کے بدلہ دینے کا ہے، وہاں جزا ہے، یہاں اعمال ہے وہاں جزا ہے۔ اب یہ وہاں گھومے گا پھرے گا، پھر اس کو تھوڑی پیاس لگے گی، پیاس لگنے کی وجہ سے وہاں آپ پورے رکھے ہوں گے عجیب عجیب قسم کے، اس میں سے اس کو جو شراب پینی ہے، جو پانی پینا ہے، جو دودھ پینا ہے، سب پیتا رہے گا۔ پینے کے بعد اس کے دل میں طلب ہوگی کہ مجھے پھل فروٹ کھانا ہے۔ اب اس کے دل میں یہ آیا کہ مجھے فلاں فروٹ کھانا ہے، اس کو کہیں جا کے توڑنا نہیں پڑے گا، رشت میں حاضر ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں جنت کا تذکرہ کر رہے تھے، آپ پھل فروٹ کے سارے چیزوں کو تفصیل سے بیان کر رہے تھے۔ اس مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول، انگور کیسا ہوگا؟ انگور کیسا ہوگا؟ انگور کا خوشہ کیسا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ انگور کا خوشہ کیسا ہوگا، اس کی مثال اگر تم کو سمجھنی ہے تو یوں سمجھو، ایک تیز رفتار کوا، ایک چھوٹا جو کوا ہوتا ہے وہ نہیں جس کو ہم چیل کہتے ہیں، بڑا والا چیل، اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، کہتے وہ چیل جو ہے سیدھا سمت میں 100 سال تک دوڑتا رہے، 100 سال تک، کتنی لمبی مسافت طے کرے گا، اتنا بڑا ایک خوشہ ہوگا انگور کا، جھمکا جس کو کہتے ہیں گجراتی میں جھمکا، اتنا بڑا ہوگا، اور اس جھمکے کے اندر سے ایک انگور جو ہے نا، وہ جو بڑا مٹکا ہوتا ہے، بڑا مٹکا، اتنے بڑے مٹکے کی مقدار میں ایک انگور ہوگا۔ وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول پھر تو یہ میری اور میری بیوی کے لیے کافی ہے۔ کہا اللہ آپ نے فرمایا ارے اللہ کے بندے، تیرے اور تیری بیوی کے لیے نہیں، پوری جنتیوں کے لیے کافی ہے، وہ کھائیں گے نا تو ہضم ہو جائے گا، پھر کھائے گا ہضم ہو جائے گا، ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو جنت میں پھل فروٹ اتنے عجیب قسم کے بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ جب پھل فروٹ کھا لیا، پانی پی لیا، تو اب جنت میں اکیلا اکیلا کیا کرے گا؟ کب تک اکیلا اکیلا گھومے گا؟ کوئی ساتھ میں ہونا چاہیے نا بات کرنے کے لیے، دل میں طلب ہوگی یا اللہ کوئی ہم نشین تو دے دے، کب سے اکیلا اکیلا جنت میں گھوم رہا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تیری یہ چاہت کو بھی پورا کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس کی دنیا کی بیوی کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، کتنی خوبصورت ہوگی، حوروں سے 70 گنا خوبصورت دنیا کی بیوی جس سے ہم نے نکاح کیا ہے، وہ بیوی تمہارے پاس میں آ کے اللہ بٹھا دیں گے، اور حوروں سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اب 70 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، ہم کو کیسے پتا چلے گا؟ کم سے کم حور کا تذکرہ ہو جاوے تو سمجھ میں آوے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک جنتی کو 70,000 حوریں دیں گے، 70,000۔ اور وہ حور کیسی ہوگی؟ اس کے بدن کے اوپر 70 کپڑے ہوں گے، 70 اتنے ملائم، اتنے خوبصورت ہوں گے کہ 70 کے 70 کپڑوں کے الگ الگ کلر نظر آئیں گے۔ آج ہم ایک کپڑا پہنتے، اس پہ دوسرا پہن لو تو دوسرا چھپ جائے گا، لیکن جنت کا لباس اتنا خوبصورت ہوگا کہ 70 لباس پہننے کے باوجود 70 کے 70 الگ الگ کلر کے ساتھ میں نظر آئیں گے۔ اور آگے سن لیجئے، اللہ نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ گلے میں سے پانی اترتا ہوا، کھانا اترتا ہوا اس کو نظر آئے گا، گویا اس کا بدن جو ہے نا ٹرانسپیرنٹ ہوگا، کانچ کی طرح نظر آئے گا۔ اور اس کا دوپٹہ جو ہے، کتابوں میں لکھا ہے، اگر دنیا میں خالی یوں گھما دے ہوئے دنیا میں، تو پوری دنیا کی فضا جو ہے نا وہ خوشبو سے معطر ہو جائے، اتنا خوبصورت، اتنا خوشبو والا۔ اور سمندر میں اگر ایک مرتبہ تھوک دے ہوئے ساری دنیا کا پانی میٹھا ہو جائے، اور اگر کھل کھلا کے ہنسے اور دانت کو ظاہر کرے تو ساری جنت روشن ہو جائے۔ ایسی خوبصورت حوریں اللہ نے اس جنتی کے لیے بنائی ہے۔ آپ سوچئے کہ جو اس کی ملکہ ہے، جو اس کی گھر والی ہے، وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا میں اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے دنیا سے گیا ہو، ورنہ تو وہاں بھی چین سے رہنے نہیں دے گی۔ ایک اللہ والے جنت کا تذکرہ کر رہے تھے، بیچ میں بات آ رہی ہے، تو جنت کا تذکرہ کر رہے تھے، ایک مجمع میں کھڑا ہو گیا، اللہ کے آپ ذرا بتائیے مجھے کہ میں جنت میں جاؤں گا تو جنت میں میرے ساتھ میں میری بیوی آئے گی؟ کہاں آئے گی؟ تو کہا پھر میرے کو نہیں جانا ہے جنت میں، جنت میں نہیں جانا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، جنت کا کون دل دادا نہیں ہے، کس کی تمنا نہیں ہے، اور تو نہ کہہ رہا ہے؟ کہتا کہ دنیا میں بھی میرے ساتھ میں بیوی تھی، وہاں جھک جھک کٹ کٹ کرتی تھی، جنت میں آئے گی تو وہاں بھی کٹ کٹ کرے گی، حیران کرے گی، میرے کو نہیں جانا ہے۔ اس لیے دنیا میں اپنے حقوق ادا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر بھی حیران نہیں کرے گی۔ اس کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو محل عطا فرمائیں گے جنتی کو، محل وہ کتنا شاندار ہوگا، 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی، اور جو مٹی جو ہم کو پلاسٹر کرنا ہے تو مٹی زعفران کی ہوگی، اور وہ جو گارا ہوگا نا وہ مشک کا، عنبر کا ہوگا۔ ان ساری چیزوں کو ملا کر وہ محل بنایا جائے گا، اتنا شاندار محل ہوگا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا محل نہ کسی انسان نے دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ اس کے دل میں کبھی اس کا کھٹکا گزرا ہے۔ یہ محل اس جنتی کو دیا جائے گا۔ دنیا میں بیچارے کے پاس میں ایک چھوٹا موٹا جھبڑا تھا، لیکن اچھے عمل کر کے دنیا سے گیا، اللہ اتنی بڑی جنت فرمائے گا کہ خوش ہو جائے گا۔ اب اس کا دروازہ کیسا ہوگا؟ یہ آیا کتابوں میں کہ اس کے 8 دروازے ہوں گے، اس محل کے 8 دروازے، ہر دروازے کا الگ الگ نام ہے، باب الصلاۃ، باب الصوم، باب الریان، باب الجہاد، الگ الگ نام ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس آدمی پر جو عمل زیادہ اس کی زندگی میں پایا جائے گا وہ اسی نام کے دروازے سے اندر جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان میں جو روزے رکھتے ہیں تو سارے روزے دار باب الریان میں سے اندر جائیں گے، اس دروازے سے کسی اور کو جانے کا اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ خاص وہ روزے داروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام جب یہ سنا رہے تھے صحابہ کو، اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا خوش نصیب بندہ بھی ہے کہ جس کو سارے دروازوں سے جانے کی اجازت مل جاوے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ایک ہے۔ وہ کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی ہیں۔ سارے دروازے پکاریں گے ابوبکر مرحبا مرحبا مرحبا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ میں ان کی پوری زندگی گزری ہے۔ میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اس محل کا دروازہ کتنا بڑا ہوگا؟ ایک دروازے کا جو ہے نا ایک لکڑا ہوتا ہے، وہاں سے لے کے دوسرے دروازہ، یہ دونوں کے درمیان میں جو ہم کو دکھ رہا ہے فاصلہ 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ وہ دروازہ اتنا بڑا ہوگا کہ 40 سال کا فاصلہ، ایک دروازے کے لکڑے سے چلو دوسرے دروازے کے لکڑے پر چلتے چلتے 40 سال ہو جائیں گے۔ اور وہ کتنا بڑا ہوگا؟ ایک ساتھ میں 7 لاکھ لوگ اندر داخل ہو سکتے ہیں، اتنا بڑا دروازہ ہوگا۔ اس کے بعد میں یہ جنتی جب جائے گا اپنے محل میں، وہ جنتی کیسا ہوگا؟ تو یوں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آدم علیہ السلام کی قد عطا فرمائیں گے،
آدم علیہ السلام کا قد کتنا بڑا ہے؟ 120 فٹ، کتابوں میں لکھا ہے 760 ہاتھ، 120 فٹ کا ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اتنے بڑے انسان تھے تو ہم اتنے چھوٹے کیوں؟ تو کتابوں میں لکھا ہے گناہ کرتے کرتے آدمی گھستے 6 فٹ کا ہو گیا ہے۔ جب جنت میں جائے گا نا اپنی اصلی شکل میں آ جائے گا، 120 فٹ لمبا آدمی۔ تو قد جو ہے آدم علیہ السلام کا، خوبصورتی یوسف علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، اور دل جو ہے ایوب علیہ السلام کا، اخلاق آپ علیہ السلام کے، اور جوانی عیسیٰ علیہ السلام کی ملے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال کی ہے۔ ہر جنتی جنت میں جب جائے گا 33 سال کی عمر کا ہو کے جائے گا، 33 سال کی عمر کا۔ تو قد آدم علیہ السلام کا، حسن یوسف علیہ السلام کا، دل ایوب علیہ السلام کا، اخلاق آپ علیہ السلام کے، اور جوانی جو ہوگی نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دی جائے گی۔ یہ جنتی جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد میں اللہ اس کو اتنا شاندار لباس پہنائے گا اور زیورات سے اتنا لد دے گا، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت میں اس آدمی کو، عورت کو نہیں، اس جنتی کو اتنے زیورات پہنائے جائیں گے کہ دنیا کی عورتیں اس کے سامنے ہیج نظر آئے گی، اتنا خوبصورت نظر آئے گا وہ جنتی، اتنے سارے زیورات سے اللہ اس کو نوازیں گے۔ وقت بہت آگے جا رہا ہے، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ باقی کل بیان کر دوں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ جنتوں کی نعمتوں کو سن کے، اصل سننا نہیں ہے، اصل زندگی میں لانا ہے۔ یعنی یہ زندگی حاصل کرنے کے لیے جو اعمال ہمارے نبی نے ہم کو بتائے، وہ اعمال کو زندگی میں لانا ہے۔ 60-70 سال کی زندگی یہ گزر جائے گی، تکلیفوں کے ساتھ میں، راحت کے ساتھ میں، گناہ کے ساتھ میں، جس طرح چاہوں گے گزر جائے گی، لیکن خوش نصیب انسان ہے وہ کہ اپنی دنیا بنا کے آخرت میں جائے اور اللہ اس کو ایسی جنت عطا فرمائے۔ اس لیے ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے۔ یہ ساری نعمتوں کا تذکرہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کو سن کے کم سے کم ہمارے دل میں ایک شوق پیدا ہو، یا اللہ دنیا میں اگر یہ چیزیں نہیں ملتی ہے تو نہ ملے، لیکن آخرت میں مجھے یہ ضرور چاہیے۔ انشاءاللہ ہم اسی کے اعتبار سے اللہ کے اوامر کو اور آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنتوں کو زندگی لا کے زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آخرت ملے گی، خالی دنیا بھی سنورے گی، اور اس کے بدلے میں اللہ ہم کو آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔